السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، میں نے ایک کامیاب زندگی کے اور زندگی میں کامیاب ہونے کے 8 اصول بتائے تھے، جن میں 4 اصول چھوڑنے کے تھے، 4 چیزیں چھوڑنے کی تھیں اور 4 چیزیں اپنانے کی تھیں۔ تو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کامیاب زندگی کے 8 اصول میں پارٹ 1 میں جو 4 چیزیں چھوڑنے کی ہیں ان کو میں نے بتایا تھا، آپ وہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ 4 چیزیں کرنے کیا ہیں۔ ہر آدمی دوستوں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک کامیاب زندگی جینا چاہتا ہے، اور ہر مسلمان بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اسے جنت ملے، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے دوستوں ان اصولوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب 4 چیزیں جو چھوڑنے کی ہیں وہ تو پہلے ویڈیو میں ہیں، اور 4 چیزیں کرنی کیا ہیں ہمیں اس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز دوستوں، نماز کی پابندی۔ اپنی زندگی میں نماز کو لازم پکڑ لیں، 5 وقت کی نماز۔ بڑے فائدے ہیں دوستوں نماز کے۔ آپ نے علماء حضرات سے بارہا یہ سنا ہوگا کہ نماز کے بڑے ہی فائدے ہیں اور نماز چھوڑنے کی بڑی وعیدیں ہیں۔ نماز کو پابندی سے جب ہم پکڑ لیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور دنیا میں اس کی ہمیں بہت ساری بھلائیاں ملیں گی۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں نماز کی دی ہے، آخرت میں تو کتنی نعمتیں دی ہیں اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، لیکن جو دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نماز کے ذریعے سے، وہ ہے ہمارے رزق کی تنگی کا ختم ہونا۔ اور ہمارے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے اگر ہم نماز کو نماز کے طریقے سے اٹک کر مارنے والی نماز نہیں دوستوں، اور ہماری زندگی میں برکت آتی ہے۔ برکت کیا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں برکت کا ہونا کہیں سے اور ایکسٹرا پیسے کا آ جانا ہے۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کہیں سے ایکسٹرا پیسہ آ جائے تو وہ برکت ہو۔ نہیں میرے دوستو، آپ 10,000 روپے کما رہے ہیں، آپ 50,000 روپے کما رہے ہیں، اور اللہ پاک آپ کے گھر میں کوئی بیماری نہیں دے رہا ہے، کوئی دوسری پریشانی نہیں دے رہا ہے جس پہ آپ کے زائد پیسے خرچہ ہو جائیں، یہ برکت ہے دوستو۔ مان لیجئے آپ 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں اور آپ کا 50,000 60,000 روپے بیماری پہ چلا جا رہا ہے، تو وہ 50-60 ہزار روپے ناجائز جا رہا ہے، اور اگر وہی 50-60 ہزار روپے بچتا ہے بیماری سے، مقدمات سے اور تمام فالتو کی چیزوں سے، تو یہ ہے زندگی کی برکت جو ہمیں نماز سے ملتی ہے۔ تو دوستوں پہلا اصول جو ہے، پہلی چیز جو ہمیں پکڑنے کی، وہ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ دوسری چیز دوستوں کیا ہے؟ ایمانداری۔ ہمیں ہر حال میں ایمانداری کی بزنس کرنا ہے، کاروبار ہو، نوکری ہو، ملازمت ہو، جو بھی آپ کا آکوپیشن ہے، جس لائن میں آپ ہیں اس میں ایمانداری سے کام کریں۔ ایمانداری کی برکت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہو جائے گی دوستوں۔ آج آپ مولویوں کو دیکھ لیجئے، حفاظ کو دیکھ لیجئے، ان کی حلال کمائی جو ہوتی ہے وہ 10,000 روپے پاتے ہیں، اور اسی 10,000 روپے میں وہ ہم سے آپ سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم سے آپ سے اچھے زیادہ عزت ہوتی ہے ان کی، اور ہم وہ چیز 1 لاکھ روپے میں نہیں کر پاتے۔ یہ ہے ایمانداری کی برکت۔
مسجد کے امام کو آج دیکھ لیجئے کیا تنخواہ دیتے ہیں مسجد کے امام کو، کسی کی 7,000، کسی کی 8,000، کسی کو 10,000 مل رہا ہے۔ اسی میں اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے رہا ہے اور ان کی زندگی بہترین طریقے سے چل رہی ہے۔ تو دوستوں، ایمانداری کا دامن انشاءاللہ ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ دوسری چیز ہے جو پکڑنے کی ہے، ایمانداری۔ ہم کوئی بھی کام دراندازی سے نہیں کریں گے، خیانت سے نہیں کریں گے۔ جو بھی ہم بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں ہم ایمانداری پوری کی پوری نبھائیں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے میرے دوستوں؟ اپنے کام میں محنت اور لگن دکھانا۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، محنت اور لگن سے کریے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس پر وقت دیجئے، اس پہ محنت کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک پائے۔ اور مایوس نہ ہوئیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن اس کا بہتر رزلٹ نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے مایوسی ہاتھ لگتی ہے اور لوگ کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک آزمائشیں بھی لاتا ہے، ان آزمائشوں سے بھی ہمیں گزرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہمیں آزمائے گا۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، تم کیا سوچتے ہو تمہیں یوں ہی جنت مل جائے گی؟ ویسا تمہارے ساتھ نہیں ہوا جیسا کہ پہلی قوموں پر ہوا۔ تو دوستو، ہم ایمان والے ہیں تو آزمائے ضرور جائیں۔ اس لیے اپنے کام میں محنت اور لگن اور ایمانداری کو مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی فیل نہیں کر پائے گا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو چوتھی چیز ہمیں لازم پکڑنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر اگر ہم راضی ہو گئے، اللہ پاک نے جو ہمارے لیے کیا اس پر اگر ہم راضی ہو گئے، تو انشاءاللہ ہمیں دلی سکون ملے گا اور دنیاوی سکون بھی ملے گا۔ جو اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، کبھی اسے مایوسی ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، قصہ ہے، جو بھی ہے، لیکن اس میں ایک سبق ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ وہ وزیر بادشاہ سے بڑا منہ لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ کی ایک بار انگلی کٹ گئی، تو وزیر نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ بات بادشاہ کو کھٹک گئی کہ یہاں تو میری انگلی کٹ گئی اور وزیر کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ دوستوں، بادشاہ نے پلان بنایا کہ وزیر کو لے کر کے شکار پر چلا جائے۔ تو وزیر کو لے کر کے اور لشکر کے ساتھ شکار پہ نکلا۔ اب ایک شکار کے پیچھے بادشاہ نے گھوڑا دوڑایا اور وہ لشکر سے آگے نکل گیا، کیونکہ وزیر بادشاہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تو وزیر کا گھوڑا بادشاہ کے ساتھ ہی تھا، اور وزیر نے جو ہے، بادشاہ نے پہلے وزیر کو کنویں میں ڈلوا دیا اور کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب بادشاہ شکار کے لیے جب نکلا تو اس کا گھوڑا لشکر سے آگے نکل گیا، اور وہاں جنگلیوں کی ایک کوئی مذہبی رسم ہو رہی تھی جس میں انسانوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ جب بادشاہ کو دیکھا تو ان جنگلیوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ اب ہمیں قربانی کے لیے آدمی مل گیا۔ تو دوستوں، اس میں سے ایک جو ان کا راہب تھا، مولوی تھا، جو کچھ بھی تھا، اس نے کہا پہلے اس کے پورے جسم کو چیک کر لیجئے، کہیں اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ جب اس کی پوری جسم کو چیک کیا گیا تو اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی۔ اس انگلی کٹی ہوئی کی بنا پر بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا۔
اب بادشاہ کو بڑا ملال ہوا کہ وزیر نے سچ کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس نے آیا اور وزیر کو کنویں سے نکلوایا۔ نکلوانے کے بعد کہا کہ وزیر تم نے صحیح کہا تھا، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اگر آج میری انگلی نہیں کٹی ہوتی تو آج میرا گلا کٹ جاتا۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے کنویں میں ڈلوا کر بھی اچھا کیا۔ اگر آپ نے مجھے کنویں میں نہیں ڈلوایا ہوتا تو میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے کے ساتھ ہوتا، آپ کا گلا تو نہیں کٹتا لیکن میرا گلا کٹ جاتا۔ تو دوستو یہ ہے اللہ کی حکمت، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو اس لیے ان 4 باتوں کو لازم پکڑ لیں، انشاءاللہ آپ کی ترقی میں بہت ہی مفید ثابت ہوں گی۔ نماز کی پابندی کر لیں، ایمانداری کریں، اپنے کام میں محنت اور لگن کو دکھائیں، محنت اور لگن سے اپنا کام کریں، اور پھر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو بس دوستوں میری یہی باتیں تھیں، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں کہ یہ تعلیم میں، ترقی میں اور آخرت کی فکر میں آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔